تیسرے روز رستم نے پھر مسلم فوج کے کسی نمائندے کو مذاکرات کے لیے بلوا بھیجا۔ اس مرتبہ سیدنا سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشہور ثقفی قبیلہ کے سردار مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا۔ طائف کے علاقے سے تعلق رکھنے والے سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے سردار ہونے کے ساتھ ساتھ بہت عاقل اور دانا بھی تھے۔ یہ عرب کے مانے ہوئے ذہین شخص تھے۔ جب رستم کے پاس مذاکرات کے لیے گئے تو اس نے حکم دیا کہ خیموں کو خوب سجایا جائے، ریشم اور کمخاب کی چادریں، بیش قیمت پردے، قالین، زر برق لباس میں ملبوس نوکر چاکر خادم جن سے ہماری شان اور شوکت ظاہر ہوتی ہو تیار رکھے۔ دوسری جانب سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب دیکھیے، یہ صحابی رسول ہیں، جسم پہ جو کپڑے ہیں ان کو پیوند لگے ہوئے ہیں، ہاتھوں میں تلوار ہے مگر اس کے نیام بھی موجود نہیں بلکہ اس پر چیتھڑے لپٹے ہوئے ہیں۔ دروازے پر پہنچے تو دربان نے روک لیا، یہ معمولی سا لباس، اس میں تو پیوند لگے ہیں، اگر آپ قائد سے ملنے جا رہے ہیں تو پھر نیا لباس پہن کر جائیں۔ دربان نے نیا لباس پیش کیا اور کہا یہ تلوار میرے پاس رکھ جائیں۔ مغیرہ کہنے لگے جس حالت میں میں تمہارے پاس آیا ہوں اسی حال میں تمہارے کمانڈر سے ملاقات کروں گا، اگر تم لوگ یہ ملاقات نہیں چاہتے تو میں واپس اپنے کیمپ میں چلا جاتا ہوں۔ رستم نے کہا جس طرح آنا چاہتا ہے آنے دو۔ مغیرہ اپنی تلوار کی نوک ان قالینوں میں چبھوتے ہوئے نہایت بے پرواہی کے انداز میں آگے بڑھتے رہے۔ رستم کے تخت پر جا کر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گئے۔ درباریوں نے آپس میں سرگوشیاں شروع کر دیں، کتنا غیر مہذب ہے، جاہل عرب ہوتے ہی ایسے ہیں۔ آوازیں بلند ہوتی گئیں۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کی طرف دیکھا، درباریوں سے مخاطب ہوتے ہوئے، اے عجم کے لوگوں، تم ہمارے بارے میں بہت غلط فہمی کا شکار تھے۔ ہمارا خیال تھا کہ تم نہایت ذہین، ہوشیار اور گہری سوچ اور فکر کے مالک لوگ ہو، مگر آج تمہارے پاس آ کر اندازہ ہوا کہ تمہارے پاس عقل نام کی کوئی چیز نہیں۔ تمہیں اپنے امراء کی غلامی پسند ہے، جبکہ ہمارے ہاں امیر اور رعیت میں کوئی فرق نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا امیر تو سب سے بڑھ کر مصروف اور مسلسل کام کرنے والا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں حکمرانی ایک اضافی بوجھ اور ذمہ داری ہے، اس میں عیش و آرام اور خوشی والی کوئی بات نہیں۔ رستم کے لیے یہ انداز، یہ بے خوفی بڑی عجیب تھی۔ اسے آج تک صرف ان عربوں سے ملاقات کا تجربہ تھا جو اس کے ماتحت حکام کے طور پر مختلف بستیوں پر حکومت کرتے چلے آ رہے تھے۔ کسریٰ کے پاس عربوں کا بادشاہ نعمان منظر لخمی آیا تھا تو اس نے غلے اور اناج کی طلب کی تھی۔ چنانچہ رستم کا تصور یہی تھا کہ یہ عرب بھوکے اور کمزور ہیں، ان کو تھوڑی سی دولت اور معمولی سا لالچ دے کر خریدا جا سکتا ہے۔ رستم مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مخاطب ہوا، ہمیں تمہاری مالی حالت کا خوب اندازہ ہے، تمہارا ملک دنیا کے غریب ترین ملکوں میں سے ہے، تم مفلس اور کلاش ہو، تمہارا لباس اور تمہاری حیثیت اس کا واضح ثبوت ہے، مگر میں تمہارے اوپر رحم کرتے ہوئے
تمہارے ہر نوجوان کو غلہ، گندم اور کھجور وافر مقدار میں دینے کا اعلان کرتا ہوں۔ تمہارے ہر ساتھی کو ایک اونٹ کے بوجھ کے برابر سامان ملے گا، اور یہ تم نے جو ہمارے مقابلے میں آنے کی جرات کی ہے، اس کے لیے ہم تمہیں معاف کرتے ہیں۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی تقریر کی، اے بادشاہ، تم نے ہمارے فقر اور ہماری حالت زار کا جو تذکرہ کیا ہے وہ بالکل درست ہے۔ بلا شبہ ہم فقیر ترین قوم تھے، بھوک لگتی تھی تو جو ملتا تھا وہ کھا لیتے تھے۔ ہم جہالت اور گمراہی میں تھے، اپنے اعزاء کو قتل کر دیتے کہ ان کا مال ہڑپ کر سکے، مگر اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر اپنا احسان فرمایا اور ہمیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نعمت سے نوازا۔ انہوں نے سیدھی راہ اور خیر کے دروازوں کی طرف ہماری رہنمائی فرمائی، چنانچہ ہمارے دلوں میں نفرتوں کی جگہ محبتوں کے چشمے ابلنے لگے۔ رستم نے حقارت بھری نظروں سے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار کی طرف دیکھا اور کہا، اس پر بھروسہ کرتے ہو؟ اس پر تو نیام تک موجود نہیں۔ پھر درباری کو اشارہ کیا، خوبصورت سی تلوار پیش کی اور کہا، اپنی تلوار پھینک کر یہ عمدہ تلوار لے لو۔ مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حقارت بھری نظروں سے رستم کی طرف دیکھا، اپنی تلوار کو زور سے گھمایا، یہ بجلی کی طرح کون گئی۔ انہوں نے ایرانی تلوار پر زور سے اپنی تلوار کو اس طرح مارا کہ تلوار دو ٹکڑے ہو گئی۔ رستم اور اس کے درباری سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فن تلوار زنی میں مہارت پر ہکا بکا رہ گئے۔ سیدنا مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب رستم سے مخاطب ہو کر فرمایا، تمہارے پاس صرف 3 راستے ہیں، اسلام قبول کر لو، یا جزیہ دینے پر رضامندی ظاہر کر دو، یا پھر اپنے اور ہمارے درمیان فیصلہ کن جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ رستم نے جزیہ کا نام سنا تو غصے میں آ گیا، اپنے درباریوں کو دیکھا، پھر نخوت بھری نظروں سے مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھ کر کہا، تم نے جس گستاخی کا ارتکاب کیا ہے، اگر تم سفیر نہ ہوتے تو میں تمہیں قتل کرا دیتا، مگر سنو، کل کے دن، ہاں کل، میں تم سب کو نیست و نابود کر کے رکھ دوں گا۔